کل جہان، کل کائنات اور کل عالم کی تمام تعریفات، تسبیحات اور حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مخصوص اور مختص ہیں۔ کل کائنات کا درود و سلام محمد نبی آخر الزمان پر اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے مخصوص اور مختص ہے۔ میں آقا جی گیلانی فقیر من اللہ آج جو بات آپ لوگوں کے ساتھ بانٹ رہا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے۔ تقریباً پچھلے ایک ہفتے سے میری خواب میں وقت تہجد رات کو امام مہدی کا ظہور اور پیدائش دونوں کی مجھے مبشرات آ رہی ہیں۔ میری خواب میں دو اشخاص بہت ہی محترم اور مکرم والے، ایک شخص جس کی عمر لگ بھگ 24 سے 25 سال ہے، وہ میری خواب میں آتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ میرا نام محمد اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور میں مکہ کے مضافات میں پیدا ہوا ہوں۔ میرا والد وہاں پہ درزی کا کام کرتا ہے اور میری عمر 24-25 سال ہو گئی ہے اور میں محمد جو کہ مہدی الہادی کا مجھے اللہ نے یہ لقب دیا ہے، تو میں اب پیدا ہو چکا ہوں اور میں نے اب آنا ہے۔ اسی کے چند ہی لمحے میں دوسری شخصیت بھی آتی ہے جس کی شکل و صورت نورانی، خوبصورت اور پیرانہ ایسی عمری کہ جیسے لگتا ہے کہ وہ 1000 سال سے زیادہ عمر رسیدہ ہو۔ وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ میرا نام بھی محمد ہے، میرے والد کا نام عبداللہ تھا، وہ کہیں عرصہ پہلے وہ تو فوت ہو چکے ہیں، مگر میں غائبت میں تھا اور میں بھی عرب کے اسی مکہ کے قریبی مضافات کے کسی علاقے سے رہتا ہوں اور میں نے اب اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے، لہٰذا اب میرے ظاہر ہونے کا اعلان کیا جائے۔ میں اسی تذبذب اور مخمصے میں روزانہ یہ خواب دیکھتا رہا، پریشان ہوتا رہا کہ ایک امام مہدی پیدا ہو گیا اور ایک امام مہدی غائبت سے ظہور پذیر ہو گیا۔ اب فیصلہ تو میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ میرے اللہ نے اپنی عزیز کتاب قرآن میں یاجوج ماجوج کا ذکر کیا، دعوت العرض کا ذکر کیا، قیامت کی باتیں کہیں اور انہوں نے نوح علیہ السلام کی عمر بھی بتا دی کہ وہ 950 سال تھی۔ میرے اللہ نے اصحاب کہف کی نیند کی مدت بھی بتا دی۔ میرے اللہ نے عزیر علیہ السلام کی جو نیند میں چلے گئے تھے 100 سال تک، اس کی مدت بھی بتا دی۔ اب میرے اللہ نے تو پورے قرآن میں کہیں مہدی کا ذکر ہی نہیں کیا۔ میں نے قرآن کو دیکھا، پڑھا، سمجھا، ڈھونڈا، تعویلیں ڈھونڈی، تحریفات کرنے کی کوشش کی، اپنے لیے مختلف اس میں تشبیہات دیکھی، مجھے تو کہیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ لہٰذا میں آج علماء سے اور جتنے اسکالرز ہیں اور جنہوں نے امت محمدیہ میں ملت اسلامیہ میں یہ عقیدہ پیدا کر رکھا ہے اور بنا رکھا ہے کہ مہدی کا ظہور ہوگا یا پھر مہدی پیدا ہوگا، تو اب ایک مہدی تو پیدا ہو چکا ہے اور دوسرا مہدی ظہور پذیر ہو چکا ہے، تو میں ان علماء سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اب آپ کے پاس اس کی کیا کسوٹی ہے؟ آپ کس طرح ثابت کریں گے کہ ان میں سے کون سا مہدی صحیح ہے اور کون سا وقت مہدی کے آنے کا تھا اور قیامت کے آپ کے پاس کیا وہ ہے کسوٹی ہے کہ قیامت کب آئے گی اور اس سے پہلے مہدی کب آئے گا اور وہ کون سی حکومت کرے گا؟ اب تو مہدی آ گیا، مہدی کا ظہور بھی ہو گیا، تو علامہ صاحبان سے بھی میری التجا ہے کہ ذرا اس بات کو صاف کر دیں۔ میری علماء اور جتنے اس وقت کے جو حدیثوں کے تابع چل رہے ہیں اور موٹی موٹی کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں اور قرآن کو یکسر نظر انداز کر چکے ہیں اور سمت مخالف جو قرآن سے جو چیزیں ہیں ان کو بڑی مضبوطی سے تھام لیا ہے، قرآن کو تو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے قرآن کو، میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، انہوں نے تو اسے چھوڑ کے انہوں نے تو قرآن کی جو مخالف سمت میں چلنے والی باتیں ہیں ان کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہے۔ تو ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو امام مہدی آ رہے ہیں ان میں سے میں کس کا انتخاب کروں اور کس کے لیے یہ کہوں کہ اب وہ آ گیا، کیونکہ آپ لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا بھی جو عقیدہ بنا رکھا ہے قیامت سے پہلے امتی کے حوالے سے، تو تقریباً 1 صدی پہلے مرزا غلام احمد نے مسیح موعود کا تو دعویٰ کیا تھا نا، آپ نے اس کو کس طرح پرکھا؟ آپ نے کون سی کسوٹی رکھی؟ کیا وہ عیسیٰ نہیں ہو سکتا تھا؟ آپ نے تو خود ہی عقیدہ بنایا ہوا ہے نا، تو آپ نے اس کو یکسر جھٹلا دیا تھا اور اس کو کافر کہہ دیا، اور اب یہ جو امام مہدی آ رہے ہیں تو کیا یہ دونوں کذاب ہوں گے؟ تو پھر کون سا وقت ہوگا؟ ان کی
نشانیاں کیا ہیں، ان کی شکل کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کس طرح آئیں گے، کوئی فرشتہ آئے گا، اللہ آسمان سے ندا کرے گا، پھر ہم اسے کیسے پہچانیں گے، ہم اسے کیسے جانیں گے، اور وہ قیامت سے کتنا عرصہ پہلے آئیں گے یا قیامت کے قریب آئیں گے؟ تو قیامت کا وقت آپ کے پاس کہاں ہے جو آج کل آپ اپنی تقریروں میں، اپنے خطابوں میں، اپنے خطبوں میں، اپنی مجالس میں، اپنے امام بارگاہوں میں، اپنے مدرسوں میں آپ اس کی اتنی زیادہ تبلیغ کرتے ہیں کہ عیسیٰ امتی بن کے آئے گا؟ سوچیں اس بات کو، اور امام مہدی آئے گا، 12واں امام ہوگا۔ یہ تصور جب آپ نے دیا ہے تو اس کی کوئی پہچان بھی تو کروائیں نا۔ اب تو آ گئے ہیں میری خواب میں، تو 1 ہفتے سے آ رہے ہیں۔ اب آپ مجھے خود بتا دیں میں ان کی کس طرح ان میں سے کس کو کروں، جو ظاہر ہو رہا ہے، جو ظہور پذیر ہو رہا ہے اس کو مان کے آپ کے سامنے پیش کروا دوں، یا جو پیدا ہو چکا ہے اور وہ دونوں کہہ رہے ہیں ہمارا نام محمد ہے، ہم عبداللہ کے بیٹے ہیں، ہم دونوں مکہ کے قریب پیدا ہو چکے ہیں، ہم نے آنا ہے۔ اب اس دنیا میں ویسے بھی آپ قیامت کی نشانیاں تو بہت بیان کر رہے ہیں، آپ نے تو ہر چیز کو قیامت کی نشانیوں میں ڈال دیا۔ اب اگر کسی عورت نے حجاب نہیں کیا تو قیامت کی نشانی، کسی مرد نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا تو قیامت کی نشانی، آپ نے تو ہر چیز کو قیامت کی نشانیوں میں ڈال دیا۔ تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ الزامات، بہتان اور ان پر تہمتیں لگانے میں تو آپ لوگوں نے کسریں چھوڑی نہیں۔ حدیث کے حوالے سے آپ نے تو حدیث کو اس حد تک لے گئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور ان کی شخصیت کو تو آپ نے اچھال کے رکھ دیا، جس کا مجھے اتنا افسوس ہے، اتنا افسوس ہے کہ میں اکثر رات کو بیٹھ کے اسی بات پہ روتا ہوں کہ میرا نبی جو دنیا کے لیے محسن تھا، محسن ہے، آپ نے تو اس کی شخصیتی کو کچھ عجیب بنا کے پیش کر دیا۔ تو آج میرا سوال یہ ہے کہ امام مہدی صاحب تشریف لائے ہیں، ایک پیدا ہو چکے ہیں اور ایک ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔ اب آپ کسوٹی لگائیں، بیٹھے کوئی مجلس میں بٹھائیں، ایک معاملہ بیٹھے، علماء بیٹھے، علامہ بیٹھے، جتنے خطیب ہیں، جتنے مفتیان ہیں، جتنے حدیثوں کے ماننے والے ہیں، قرآن کو رد کرنے والے ہیں، قرآن کو نظر انداز کرنے والے ہیں، اور کتب حدیث اور سیرت نبوی پہ چلنے والے ہیں، بڑے عاشق رسول ہیں، اللہ سے انکاری ہیں، نبی کی ذات میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو میں ان سے ایک التجا کرتا ہوں کہ مجھے میرا جواب دے دیں کہ میں ان میں سے کس کا کرتا ہوں۔ جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں برطانیہ میں اور کھڑے ہو کے اور لوگوں کو مسلمان پہ مسلمان کر رہے ہیں، یہ تو وہ بات ہو گئی کہ مسجدیں بناتے جاؤ، مسجدیں بناتے جاؤ، نمازی ایک بھی نہیں، یہاں مسلمان کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، اسلام ہی نہیں ہے تو پھر مسلمان کا کیا فائدہ؟ تم لوگ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہو۔ بس اس بات پہ خوش ہو گئے ہو کہ ڈاکٹر صاحب نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر دیا، مولانا طارق جمیل صاحب نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مسلمان کر دیا، کوکو نورانی صاحب نے، جاوید احمد غامدی صاحب نے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، فلان مودودی صاحب نے، سب نے، اور اس کے علاوہ آج کل مرزا محمد علی صاحب نے، یہ سارے لوگوں آپ کے استاد بھی ہیں، آپ کے مالک سب کچھ ہیں۔ ذرا ان سے یہ تو پوچھیں آپ جو عقیدے لے کے آئے ہیں اور امت میں جو عقیدے آپ پھیلا رہے ہیں کہ عیسیٰ آئے گا قیامت سے پہلے اور نبی کا امتی بن جائے گا، واہ توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، اور پھر امام مہدی آئے گا، دجال آئے گا، دجال کے پاس طاقت ہوگی، وہ بنجر زمینوں کو سیراب کرے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، تو بے اولادوں کو اولاد دے گا، حاملہ کے حمل گرائے گا، ایک سمت سے دوسری سمت سیکنڈ میں پہنچ جائے گا، مشرق کا سفر مغرب میں سیکنڈ میں طے کرے گا، شمال کا سفر جنوب میں سیکنڈ میں طے کرے گا۔ تو پھر یہ تو آپ نے اللہ کی تمام نشانیاں اسی کو دے دی، یہ کیا چیز ہے؟ پھر ہم اس وقت اپنے ایمان کو کیا بچائیں؟ ہم تو جو دیکھ رہے ہوں گے ہم تو وہاں خود ہی ڈگمگا جائیں گے۔ ایک شخص اتنے معاملات کر رہا ہے، بارش نہیں ہے تو برسا رہا ہے، بچے دلوا رہا ہے، بنجر زمینوں کو سیراب کر رہا ہے، ہر چیز پہ قادر ہو گیا ہے، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، تو پھر تو ہم نے اس کو ہر صورت میں ماننے کسوٹی کیا ہوگی؟ پھر ہمارا ایمان کہاں بولے گا؟ ایسی باتوں سے کیوں امت کو بگاڑ کے رکھا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں، امام مہدی صاحب تشریف لے آئے ہیں، ذرا اس کی کسوٹی تو بتا دیں۔ اب وہ ظہور پذیر ہوگا یا پیدا ہوگا؟ پیدا ہوگا تو کس طرح پہچانا جائے گا؟ یا وہ کذاب تو آپ کے نقطۂ نظر سے نہیں ہوگا؟ تو تمام اسکالرز، علماء، تمام مولویوں سے جو ممبروں پہ بیٹھ کے محرابوں میں کھڑے ہو کے مسجدوں میں درس دے کے حدیث کو غلط انداز میں بیان کر کے حدیث کی بھی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ آج جو لوگ منکر حدیث ہو رہے ہیں تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ حدیث سے انکار کفر ہے، حدیث سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حدیث اور سیرت نبی ہمارے لیے محترم ہے، مقدم ہے، ہمیں اس پہ امننا صدقنا چلنا ہے، مگر ان لوگوں نے قرآن کے مخالف چل کے وہ حدیثیں کاٹ دی، وہ پیدا کر لی، جس سے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم قرآن کو لیں یا اس حدیث کو لیں۔ ہمارے پاس جب فرق ہی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر تو ہم نے ایک کو چھوڑنا ہے۔ تو پھر آپ بتا دیں چلیں کہ جب حدیث آ جائے تو ہم قرآن کو چھوڑ دیں، چلیں آپ فیصلہ کر دیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور جب
قرآن میں جو بات ہو اور وہ حدیث میں آ جائے اور قرآن میں نہ ہو تو ہم حدیث کو لے لیں، بس چلے آپ جو کہہ دیں گے ہم آپ کی بات مانیں گے۔ پہلے مجھے ذرا یہ تو سمجھا دیں کہ امام مہدی کا مسئلہ کس طرح حل کریں گے، ورنہ امت کو گمراہ نہ کریں، ان کے ایمان کو تباہ نہ کریں، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کی عبادات تمام ضائع ہو جائے گی، ان کی دعاؤں کی قبولیت رد ہو جائے گی دربار الہیہ میں۔ اور میری بات یاد رکھیں، قیامت کے دن یہ آپ کو جب پیشوا کے طور پہ پیش کریں گے تو اللہ ان کی حجت نہیں مانے گا، نہیں مانے گا، اس لیے کہ یہ لوگ بھی آنکھیں بند کر کے اچھی بات کو نہ سمجھتے ہوئے ان کے پیچھے جا رہے ہیں اور ان کی تعویلوں اور تحریفوں میں خود کو خود گرا رہے ہیں۔ یہ لوگ اسی طرح مجرم ہیں جس طرح عالم مجرم ہیں، جس طرح علماء مجرم ہیں، جس طرح اسکالرز مجرم ہیں، یہ لوگ بھی اس طرح مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ لہٰذا میری بات پہ غور کریں اور مجھے صرف اس کا جواب دے دیں کہ امام مہدی صاحب پیدا بھی ہو چکے ہیں اور ظہور پذیر بھی ہو گئے ہیں، کیا ان کو مان لیں یا ان کو کذاب کہہ کے ٹھکرا دیں؟ بس اسی بات کا مجھے جواب دیں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔